الحمد لله رب العالمين للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوم الصائم عبادة، صمته تسبيح، ودعاؤه مستجاب، وذنبه مغفور، وعمله مضاف. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين. فلما نزل قالوا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبرائيل عرض لي فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك والديه عند الكبر أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوة الصائم حتى يفطر: الإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام ويفتح له أبواب السماء ويقول: رب وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. اللہ وہ دل دے کہ جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے کہ جو تیرے عشق کا گھر ہو،
دائمی رحمت کی تیری اس پر نظر ہو۔ اللہ وہ دل دے کہ جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پر نظر ہو۔ دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ بھائیو بزرگ دوستو، انسان درخت نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہے، انسان پتھر نہیں ہے کہ پڑا رہے، بلکہ یہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں ہمیشہ لگا رہے۔ انسان کے پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی بندگی ہے، انسان کے تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، انسان کی حیات کا مقصد اللہ کا یاد ہے۔ میرے بھائی، اگر ہماری زندگی میں یہ ساری باتیں ہیں تو یقیناً ہم انسان ہیں، یقیناً ہم انسان ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں یہ باتیں نہیں ہیں تو ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں تو انسان کہلانے کے لائق نہیں، چونکہ کھانے پینے کا نام، پہننے اوڑھنے کا نام انسان نہیں، بلکہ اللہ کی بندگی کا نام انسان ہے، اللہ کی عبادت کا نام انسان ہے۔ میرے بھائی، یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، یہ سیزن کا مہینہ چل رہا ہے، نیکی لوٹنے کا مہینہ چل رہا ہے۔ جتنا ہو سکے اپنے نام اعمال میں نیکی کو اکٹھا کر لیجئے، جتنا ہو سکے جب بھی موقع ملے اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح خوب بیان کیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، نوم الصائم عبادہ، کہ اگر روزہ دار سوتا بھی ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ وہ پورے دن پورے رات تک سویا رہے تو چلو بھائی عبادت ہے، امام صاحب نے کہا عبادت ہے تو چلو سوتے رہتے ہیں۔ جی نہیں، آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے نیند کا غلبہ محسوس ہوا، آپ سو گئے، جتنے دیر تک سوئے رہیں گے یہ سارا کا سارا عبادت میں لکھا جائے گا۔ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھتے ہوئے نیند آ گئی، آپ جتنے دیر تک سوئے رہیں گے یہ سارا کا سارا سونا عبادت میں لکھا جائے گا۔ حدیث کے راوی ابن عباس ہیں، اللہ کے نبی کے چچا روایت کرتے ہیں، نوم الصائم عبادہ، کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ روزے دار قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھتا ہوا خاموش ہو گیا، بدن میں سستی آ گئی، میرے بھائی خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَصُمْتُهُ تسبیح، روزے دار کا خاموش رہنا بھی اللہ کے یہاں تسبیح میں
خوش رہنا بھی تسبیح میں شمار ہوا، اور اللہ روزے دار کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَذَنبُهُ مَغْفُورٌ، اللہ روزہ رکھنے والے کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَعَمَلُهُ مُضَاعَف، یہ عام دنوں میں 2 رکعت نفل پڑھتا تھا تو صرف نفل کا ثواب ملتا تھا، رمضان میں اگر یہی 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے تو عام دنوں میں جو فرائض پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، اللہ نوافل پڑھنے پر فرائض کے بقدر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور رمضان میں اگر بندہ فرائض کو ادا کرتا ہے، عام دنوں میں اگر 70 فرائض کو ادا کیا، جتنا ثواب ملے گا اتنا صرف ایک وقت کے نماز پڑھنے میں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر یہ شمشیر کی بات ہوگی تو ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیجئے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ نبی کی ہر بات سچی ہے، اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو کوئی رائی کے دانے کے برابر شک کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ رمضان میں ایمان والا جو بھی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے عبادت کو انسان جو چاہے گا اپنے گمان کے مطابق ثواب ملے نہیں، بلکہ اللہ اس کو اپنی طرف سے عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائی، حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے فرشتے جتنے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں، اپنی عبادت کو چھوڑ دو، یہ میرا روزے دار بندہ روئے زمین پر مجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اے فرشتوں، تم ان روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کو یہ حکم عطا فرماتے ہیں، تم اپنی عبادت چھوڑ دو، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ میرے بھائی، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، دعوت الصائم حتى يفطر، ودعوت الحاج حتى يرجع، ودعوت الغازی حتى يموت۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ 3 آدمی کی دعا کو رد نہیں کرتے، کہ ایک روزے دار کی دعا جب افطار کے وقت بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، پورے دین کا بھوکا ہوتا ہے، پورے دین کا پیاسا ہوتا ہے، اس بھوک اور پیاس کے عالم میں کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، لسی موجود ہے، دل چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے، بندہ ایسے موقع پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، دعوت الحاج حتى يرجع، ودعوت الصائم حتى يفطر، ودعوت الغازی حتى يموت، کہ اللہ 3 آدمی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک روزے دار کی دعا جس پر افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر کے کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور وہ حاجی جو احرام باندھ کر کے حج کے لیے روانہ ہوا، وہ حاجی اگر ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے، وہ مجاہد جنہوں نے سامان جہاد سے اپنے جسم کو لیس کیا اور اللہ کے راہ میں نکلا ہے، وہ مجاہد
جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ اس کے پکار کو قبول فرماتے ہیں. یہ ایک روایت. دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم دعوت الصائم حتى يفطر الامام العادل. یہ روایت بدل گیا. دوسری روایت میں الامام العادل ودعوت المظلوم. اور اللہ پاک تین آدمی کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں. ایک روزے دار کی دعا اور دوسرا عادل بادشاہ انصاف کرنے والا حاکم. اگر وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تیسرا وہ شخص ودعوت المظلوم جس کو روئے زمین پر کسی نے ستایا ہے, وہ کسی نے غریب سمجھ کر کے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے, اگر وہ مظلوم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے یرفعہ اللہ فوق الغمام. اللہ اس مظلوم کے پکار کو بادلوں سے اوپر لے کر کے چلے جاتے ہیں. وَيُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ. اور اللہ اس مظلوم کے دعا کے لیے ساتوں آسمان کے دروازے کو کھول دیتے ہیں اور سیدھا عرش پر پہنچ جاتا ہے. عرش پر ایک ستون ہے جو ہلنے لگتا ہے. اللہ پوچھتے ہیں اے ستون تو ہلتا کیوں ہے؟ کہ اے اللہ میں کیوں نہ ہلوں؟ روئے زمین پر کسی غریب کو ستایا جا رہا ہے, کسی بیوہ کو ستایا جا رہا ہے, کسی پریشان حال کو ستایا جا رہا ہے. اے اللہ میں کیوں نہ ہلوں؟ ابھی تک اس کے مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ رَبِّ بِعِزَّتِي. اللہ فرماتے میری عزت کی قسم, میری عزت کی قسم لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. میں اس کی مدد کے لیے جاؤں گا اگر کچھ تاخیر ہو جائے, دیر ہو جائے, لیکن اس مظلوم کی مدد میں کروں گا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, مظلوم کی آگ سے بھی بچو, اس لیے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. کون اٹھتا عرش؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بطر سے از آئے مظلومان کے ہنگامہ دعا کردن, بطر سے از آئے مظلومان کے ہنگامہ دعا کردن, اجابت از در حق بہر استقبال می آئے. اللہ اکبر. جب مظلوم کی ہاتھ اٹھتی ہے تو عرش سے جب تک قبولیت نہیں ہوتی ہے تب تک یہ واپس نہیں آتی ہے. اس لیے میرے بھائی ایسے مظلوم کی آگ سے بھی بچنا چاہیے. اللہ پاک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے, جس کو میں نے ترتیب اور دو حدیث سے ثابت کیا. میرے بھائی بزرگ دوستو, حضرت عبادہ بن صامت حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرنا اتاکم رمضان والشہر برکات یغشاکم اللہ فی وفینزل الرحمہ وَيَحُطُّ بِهِ الْخَطَايَا وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے قریب فرمایا کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. یغشاکم اللہ فی, یغشا کے معنی اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. فینزل الرحمہ, اور اللہ کی رحمت اترنے لگتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اترنے لگتی ہے. وَيَحُطُّ الْخَطَايَا, اور اللہ پاک گناہگاروں کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں. اس حدیث کی تشریح ہم دوسری حدیث سے لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزے دار دعا کرتا ہے تو خرج ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ, کہا روزے دار جب دعا کرتا ہے اس کے گناہ ایسے نکل جاتے ہیں جیسے کہ ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے, بے گناہ ہوتا ہے. کہ ایسے ہی روزے دار جب اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو ایسا ہی پاک صاف کر دیتے ہیں. میرے بھائی اس حدیث کی تشریح میں نے دوسری حدیث سے لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں. وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء, دن اور رات میں روزے دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے. وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء, اللہ روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے میرے بھائی ہر آدمی خوب دعا مانگے, انشاءاللہ مانگیں گے نا, ہاں خوب دعا مانگیں. یہ سیزن کا مہینہ ہے, یہ سیزن کا مہینہ ہے, اللہ سے خوب مانگیں گے.
انشاءاللہ ہم لوگ مانیں گے نا ضرور. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَيَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں, تم ہمارے تنافس کو دیکھتے ہیں. خوب نیکی کرو. وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ. اور اللہ فرشتوں کے سامنے تمہاری نیکی کو دیکھ کر کے فخر کرتے ہیں. کیونکہ اللہ نے کہا تھا فرشتے سے, جب انسان کی ابتدائی میں پیدا کر رہا تھا تو اللہ نے فرشتے سے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میرے بھائی بزرگوں دوستو وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتُهُ. اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے تمہاری نیکی کو دیکھ کر کے فخر کرتے ہیں. جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا اے فرشتوں میں روئے زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں, اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں, اے فرشتوں تمہاری کیا رائے ہے بتاؤ اس سلسلے میں. تو فرشتے نے کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اے اللہ آپ روئے زمین پر ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو مخلوق روئے زمین پر جائے گی تو خون ریزیاں کرے گی, فساد برپا کرے گی, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے. اے فرشتے کہے اے اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ کے سامنے فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں, ہم آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں, دوسری مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اس لیے کہا کہ جب بندہ رمضان کے مبارک ایام میں جب نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتُهُ. اے فرشتوں تو ہی نے تھا, تو ہی تو تھا جب میں مخلوق کو پیدا کر رہا تھا, تو نے کہا تھا مت کیجئے, دیکھو اس کی نیکی کتنی نیکی کر رہا, دیکھو یہ رات میں رو رہا ہے, دیکھو یہ دین میں تڑپ رہا ہے پیاس سے, لیکن میرے حکم کو کیسا مان رہا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَلُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا. اے لوگوں تم اپنی نیکی اللہ کو دکھلاؤ, اے لوگوں تم اپنی نیکی اللہ کو دکھلاؤ. تمہاری نیکی کو دیکھ کر کے اللہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں, اس لیے تم اپنی نیکی اللہ کو دکھلاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال الشقی من حرم فی. کہا بدبخت کون ہے اس روئے زمین پر؟ کہا بدبخت وہ ہے, بدنصیب وہ ہے کہ جس نے اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے معروم رہا. مبارک مہینہ چل رہا ہے. نوجوانوں جب پہلا رمضان تھا تو میں نے تراویح میں دیکھا پوری مسجد بھری ہوئی تھی. آخر وہ نمازی کہاں لاپتہ ہو گیا؟ جو پہلے رمضان آیا تھا وہ نمازی کہاں لاپتہ ہو گیا؟ کیا اللہ پہلا رمضان میں صرف اللہ آسمان پر تھا, اب 2 4 5 روزہ گزر گیا, اللہ کیا آسمان پر سے 7 آسمان پر چلے گئے؟ نہیں نہیں میرے بھائی, پورے 1 مہینہ تک اللہ کی رحمت 7 آسمان پر سے آ کر کے نیچے آتی ہے پہلے آسمان پر, اور اس امت کو للکار کر کے کہتے ہیں یا طالب الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. اے خیر کا طالب, اے خیر کا طالب بیدار ہو جاؤ, مجھ سے مانگ لو معافی, میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. اللہ بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں, بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ تم کیوں تم اپنے آپ کو بغاوت پر اتر چکے ہو, کیوں تم میرے حکم کو توڑ رہے ہو. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اسلام کی بنیاد 5 چیز پر ہے. مکان چونکہ کھڑا کریں گے تو 5 ستون چاہیے, اگر 1 ستون بھی ہٹا لیں گے تو پھر وہ مکان گر جائے گا. ایسے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج
موسم رمضان، یہ 5 اسلام کی بنیاد ہے، اس 5 پر دین کا قیام ہے۔ میرے بھائی اگر ہم ایک کو بھی چھوڑ دیں گے تو یقیناً ہم اپنے دین کو ڈھانے والے شمار ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی آج سے تہیہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ آخر تک ہم جس طرح پہلے رمضان میں ہم نے مسجد کو آباد کیا تھا، آخر تک ہم آباد کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا میرے بھائی بزرگ دوستو۔ چونکہ شیطان کو اللہ کے نبی فرماتے وہ تُسْتَبُ فِيهِ مَرْدُودُ الشَّيَاطِينِ، اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو قید کر دیا، لیکن شیطان 1 مہینہ کے لیے قید ہوا، پھر 11 مہینے کے لیے خالی ہو جائے گا، پھر آپ کو 11 مہینے تک بہلائے گا، پھسلائے گا۔ اس لیے میرے بھائی شیطان کے فریب میں نہ آئیے، نفس کے فریب میں نہ آئیے کہ بھائی بڑی گرمی لگتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اس لیے چلو روزہ نہیں رکھیں گے، کوئی تھوڑے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ سب خیال اپنے دماغ سے نکالتے ہم لوگ، چونکہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ چل رہا ہے، برکت والا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت کعب اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغزو المنبر، صحابہ سے کہا میرے صحابہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرنا، ہم ممبر کے قریب آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما ارتقى درجہ قال آمین، آپ پہلے ممبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھے تو آپ نے کہا آمین۔ فلما ارتقى درجہ ثانیہ، جب آپ ممبر کے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھے تو آپ نے کہا آمین۔ فلما ارتقى درجہ ثالثہ، جب آپ نے ممبر کے تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ فلما نزل، آپ ممبر سے نیچے اترے ہیں، قالوا، صحابہ فرماتے ہیں قالوا، ہم نے کہا کننا نسمع ما کننا نسمع، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج آپ سے ایسی باتیں سنی جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ ممبر کے پہلے سیڑھی پر رکھے تو آمین، دوسرے سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین، تیسرے سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ سے کہ میرے صحابہ ان جبرائیل آرزلی، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جبرائیل میرے پاس آئے تھے، وہ بتا کر کے گئے کہ میرے محبوب من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جس نے رمضان کے مبارک مہینے کو پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، ہلاک ہو، برباد ہو، ستیہ ناس ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ بد دعا جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں۔ اس بد دعا پر آمین کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، کائنات کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی جبرائیل بد دعا کرے، نبی آمین کہے، کیا قبولیت میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، کہا جس نے مبارک مہینہ کو پایا پھر بھی اس نے مغفرت اللہ سے نہیں کرائی، کہ وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میرے بھائی ممبر کے دوسرے سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی بعودا من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، کہ جس کے سامنے آپ کا مبارک نام آ جائے اور آپ کے نام سن کر کے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود نہ بھیجے، کہا وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ کہا جو نبی پر درود نہیں بھیجتا ہے نبی کے نام کو سن کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت ہے، وہ بدبخت ہے، وہ شقی ہے، وہ جنت کا راستہ بھول جانے والا ہے۔ میرے بھائی جب نبی کا نام آئے تو محبت کے ساتھ کہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جو آدمی نبی کے نام کو سن کر کے درود نہیں بھیجتا ہے اللہ کے نبی کا دیدار نہیں ہوگا۔ جو آدمی رمضان کے مبارک مہینے کو پایا اور پھر روزہ کو نہیں رکھا اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔ سن لیے بات، نبی کے نام کو سن کر کے
درود نہیں بھیجا تو نبی کا دیدار نہیں ہوگا، اور جس نے رمضان کے مبارک مہینے کو پایا اور روزہ نہیں رکھا اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ حدیث سے ثابت کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی، روزے دار کے لیے دو خوشی، فرحت عند الافطار وفرحت عند لقاء الرحمن۔ کا روزے دار کو دو خوشی ہے، ایک خوشی دنیا میں، ایک خوشی مرنے کے بعد۔ دنیا میں کیا خوشی؟ پورے دن کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، کھانا موجود ہے، نہیں کھا رہا ہے، اللہ کا حکم جب تک نہ آ جائے، اللہ کا حکم جب تک نہ آ جائے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا، چنانچہ اذان ہوگی، فوراً منہ میں پہلا لقمہ لیتا ہے یا پانی کا پہلا گھونٹ لیتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے میرے بھائیو بزرگ دوستو، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس خوشی کو تو وہی لوگ جانتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، اور جو روزہ نہیں رکھتے اس خوشی کو جانیں گے؟ نہیں جانیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ تو دنیا میں ہوا خوشی، وَعِندَ لِقَاءِ الرَّحْمَنِ، اور اللہ کا دیدار کب ہوگا؟ جب ہماری اور آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی تب جا کر کے اللہ کا دیدار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، ملک الموت آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اے ابراہیم اللہ نے مجھے بھیجا آپ کی روح کو قبضہ کرنے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ هل رأيت خلیلا یقبض روح خلیلی، اے اجرائیل یہ بتاؤ کیا تو نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست کے بھی روح کو قبضہ کرتا ہے، جو اپنے دوست کے بھی روح کو کھینچتا ہے؟ تو اب اسرائیل آئے تھے روح کھینچنے کے لیے، جب یہ جواب سنا تو پھر گئے اللہ کے پاس، اے اللہ آپ کا دوست خلیل ابراہیم یہ کہہ رہا ہے ہل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلی، کیا آپ نے ایسے دوستوں کو دیکھا ہے جو کسی دوست کی بھی روح کو کھینچتا ہے؟ تو اللہ نے کہا اسرائیل جا کر کے کہہ دو میرا خلیل سے ہل رأیت یکرہ لقاء خلیلی، کیا تو نے ایسے دوستوں کو دیکھا ہے جو اپنے دوست کے ملاقات سے بھی انکار کرتا ہو؟ تو پتا چلا کہ مرنا یہ اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، موت اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جب ابراہیم کو یہ پتا چلا ہمارے آنکھ بند ہو جائے گی تب ہم اللہ کا دیدار کریں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا عجل عجل عجل، اے اسرائیل جلدی کر میرے روح کو نکال تاکہ میں اپنے رب سے جا کر کے مل جاؤں، میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ میرے بھائی حدیث قدسی ہے اللہ تعالی شوق الابرار الی لقائی، اللہ تعالی شوق الابرار الی لقائی وانا الیہم لاشد شوقا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوا کہ سارا کچھ اللہ کا، زبان صرف رسول اللہ کا استعمال ہوگا، زبان صرف بولیں گے اللہ کے نبی لیکن الفاظ بھی منون، سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ حدیث قدسی ہے اللہ تعالی شوق الابرار لقائی، کہ نیک لوگوں کی ملاقات کا شوق، نیک لوگوں کا مجھ سے ملاقات کا شوق بڑھ گیا، حالانکہ مجھے اللہ کی فرمان مجھے تو اور زیادہ ان سے ملاقات کا شوق ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ہماری اور آپ کی جو روح قبض ہوگی پھر جا کر کے ہم اللہ کا دیدار کر پائیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، وقت جواب دے چکا ہے، انشاءاللہ باقیہ باتیں اگر زندگی رہی تو اگلے جمعہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا